अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदली। नाज़रीन, निज़ाम गिर रहा है, बल्कि निज़ाम गिर गया है। वुज़रा से इस्तीफे तलब कर लिए गए हैं। ये पूरी खबर आपके सामने रखते हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो कुछ आज़ाद कश्मीर के अंदर हुआ, अब खतरे की घंटियां बज रही हैं कि कहानी इस्लामाबाद तक पहुंच सकती है। इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े लोग परेशान हो गए कि ये क्या हुआ है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और अब उसके असरात पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहे हैं। ये भी आपको बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि एक बहुत बड़ा अपसेट किया है IMF ने पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया है। ये भी बहुत एक्सक्लूसिव खबर है, बहुत जबरदस्त कहानी है। ये हैरान कुन कहानी है कि इनकी गर्दन दबोच ली है IMF ने। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, इमरान खान की बर्थडे के ऊपर बात करते हैं। इस वक्त इमरान खान ग्लोबली टॉप ट्रेंड बना हुआ है। इमरान खान के ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया में जो ट्वीट्स हो रहे हैं वो बहुत हैरान कुन है। हैप्पी बर्थडे इमरान खान। इस वक्त तकरीबन इसके ऊपर 1 मिलियन से ज्यादा ट्वीट्स हो चुके हैं। ट्रेंडिंग विद कप्तान, ये इमरान खान साहब के तारीख जो योम पैदाइश है उनका, जो जन्मदिन है उनका, उसको पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसको मनाया जा रहा है। और उस पे इस वक्त ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड बना हुआ है और तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा लोग इमरान खान को बर्थडे की मुबारकबाद भेज रहे हैं। फिर नीचे सालगिरह मुबारक, कैदी नंबर 804। यानी इमरान खान इस वक्त छाया हुआ है हर जगह पे। यानी इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग अडाला जेल के बाहर जाकर केक काट रहे हैं। पूरी दुनिया में इमरान खान की जो सालगिरह है उसको मनाया जा रहा है, जबकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इमरान खान जेल में मौजूद हैं। और इमरान खान की जो मकबूलियत है नाज़रीन, वो आज़ाद कश्मीर की एक्शन कमेटी जो है बिल्कुल उसमें, और इमरान खान की मकबूलियत बिल्कुल साथ साथ जारी है। आगे चल के बात करते हैं उसके ऊपर भी, लेकिन पहले जरा बात करते हैं कि आज हुआ क्या है। नाज़रीन, कहानी कुछ यूं हुई है। ये खबर है, इसको एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया है कि IMF ने पाकिस्तान से एक वजाहत तलब कर ली है। कहानी कुछ यूं है कि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है पाकिस्तान की। आप कह सकते हैं कि तारीख के जो बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं उसमें इसका शुमार होगा कि पाकिस्तान ने पिछले 1 साल में इतनी बड़ी डंडी मारी है, इतना बड़ा गैप है। पाकिस्तान ने जो फ्रॉड किए हुए हैं इकोनॉमी के अंदर, यानी पाकिस्तान के अंदर जो तबाही फैली हुई है इकोनॉमी की, उसको ओवरकम करने के लिए या उसके ऊपर कालीन डालने के लिए या उसको छुपाने के लिए इन्होंने किया क्या है। इन्होंने 11 अरब डॉलर की वारदात डाली है। इन्होंने 11 अरब डॉलर की जो इंपोर्ट्स हैं वो दिखाई ही नहीं है, उसमें गैप आ गया, वो शो नहीं हुई है। और तजारती खसारा और करंट अकाउंट खसारा जो है इन्होंने बिल्कुल बहुत कम करके दिखा दिया और IMF ने इसको पकड़ लिया। अब IMF क्या कह रहे हैं? IMF कह रहे भाई कि तुमने जो फ्रॉड किया हुआ है उसके ऊपर हमें वजाहत दो। आपने जो 11 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेटा जो है इसके अंदर बहुत बड़ा गैप है, आप हमें इस बात की वजाहत दें कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं। यानी ये जो आपने इसके अंदर इतनी बड़ी डिस्क्रिपेंसीज हैं इन ट्रेड डेटा रिपोर्टेड बाय 2 गवर्नमेंट एंटिटीज, ये क्या कहानी है? यानी पिछले 2 सालों में आपने इतना बड़ा फ्रॉड कैसे कर लिया हमारे साथ? अब ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे ये एक्सपोज नहीं होते। हर जगह ये एक्सपोज हो रहे हैं, हर जगह इनको जूते पड़ते हैं। नाज़रीन, अब जरा बात करते हैं आजाद कश्मीर की। एक तो आजाद कश्मीर की जो अवामी एक्शन कमेटी है जी, उसके तमाम जो मुतालबात हैं उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो चुका है। ये मैं आपको बता रहा हूँ एक्सक्लूसिवली। और इसके साथ साथ अवामी एक्शन कमेटी के जो रहनुमा है शौकत नवाज मीर साहब, चूंकि इनके बहुत सारे जो लोग थे उनको उठाया था, उनको गिरफ्तार किया था, और ये अली अमीन गंडापुर की तरह छोड़ के भागे नहीं है। फिर जो अली अमीन गंडापुर जिन अपने गार्ड्स को यहाँ पे छोड़ के भागा था इस्लामाबाद के अंदर, आपको याद होना चाहिए, उनको फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली थी और 8, 9, 10 दिन लग गए थे। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक्शन कमेटी के जो लीडर्स हैं, ये शौकत नवाज मीर साहब खुद थानों में जा रहे हैं, अपने कारकुनान को रिहा करवा रहे हैं, और 12 घंटों के अंदर अंदर बताया गया जी कि तमाम इनके जो कैदी हैं वो अपने घरों में पहुंच जाएंगे। ये आजाद कश्मीर की एक्शन कमेटी ने किया है। अच्छा, ये सब हुआ कैसे है? ये देखें, ये ऐसे हुआ है। ऐसे होता है भाई, जब आप तहरीक शुरू करते हैं तो फिर आप भागते नहीं है, फिर आपको हर तरह के लोग चाहिए होते हैं, हर तरह की कुर्बानी चाहिए होती है। और दूसरी तरफ नाजरीन, जो यहाँ पे एक बड़ा खदशा पैदा हो गया है, बड़ा
یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اب جو ویو ہے یہ اسلام آباد تک پہنچ رہی ہے. یعنی جو متی اللہ جان صاحب ہے انہوں نے اس کو رپورٹ کیا. انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے پاکستان کے لوگوں کو ایک سبق سکھایا ہے کہ کیسے پرامن طریقے سے اپنے حقوق حاصل کیے جا سکتے ہیں. پہلے نعرہ لگتا تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اب نعرہ لگنا چاہیے کہ پاکستان بنے گا کشمیر. یعنی وہ آزادی کے سینس میں بات کر رہے ہیں. اس طرح جو اوریا مقبول جان صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے بہت یونٹی دکھائی ہے اور اس سے اسٹیبلشمنٹ بہت خوف زدہ ہو گئی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ 1970 میں اور کراچی اور حیدرآباد میں اس طرح کی ایک موومنٹ ہوئی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پنجاب کو ہمیشہ گالی پڑتی ہے کہ آپ چوڑیاں پہن لیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح کے حالات بن سکتے. آزاد کشمیر کے لوگوں نے جو یونٹی دکھائی ہے اس نے خوف زدہ کر دیا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو. اچھا، اس کی ایک وجہ ہے نا کہ یہ جو احتجاج ہے نا یہ بڑی وائرس کی طرح ہوتا ہے. اور یہ ایک زمانے میں خاصا تھا کراچی شہر کا. ٹھیک ہے. 77 کی جب موومنٹ چلی تھی تو کراچی اور حیدرآباد دو شہر تھے جہاں یہ سب کچھ ہوتا تھا. اور پنجابی کو اس وقت بھی گالی پڑتی تھی، پنجابی کو آج انہوں نے بھی گالی دی. اور اس طرح اس کی ایک ایگزامپل جو ہے وہ انہوں نے پھر مشاہد حسین سید نے بھی یہی کہا ہے. انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو یہ میسیج ہے تمام پاکستان کے لوگوں کے لیے جو آزاد کشمیر کے اندر ہوا ہے یہ ایک ویک اپ کال ہے کہ کس طرح جو بنیادی حقوق ہیں اور جو غلط پالیسیز ہیں جو گورنمنٹ کو منور کیا جاتا ہے وہ سب کچھ لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اور انہوں نے ایک اور بات کی ہے جو مجھے بہت اچھی لگی ہے. انہوں نے کہا کہ AJK must not become another playground for Pakistani style. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. آزاد کشمیر کو ایک ماڈل کے طور پہ ہمیں دکھانا چاہیے پوری دنیا کو. گورنمنٹ نے تو ناظرین نہیں کیا لیکن کم از کم عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ سب ضرور کر دیا. عامر مدین صاحب نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ نیا جملہ آ چکا ہے مارکیٹ میں، کشمیر بنے گا پاکستان نہیں بلکہ پاکستان بنے گا کشمیر. آزاد کشمیر نے یہ سبق سکھا دیا کہ کیسے آزاد کس کو کہتے ہیں. اور سلمان غنی صاحب کہتے ہیں کہ بلا شبہ آزاد کشمیر سے اٹھنے والا طوفان حکومتی سیاسی تدبر کے عمل کے باعث تھم چکا ہے، مگر اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے کہ ایسا رد عمل کیوں کر سامنے آتا ہے اور نوجوانوں میں اتنی بددلی کیوں ہے، وہ کیوں اتنا غیظ و غضب ڈھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. حکمرانوں، سیاستدانوں اور مسائل زدہ عوام میں عدم وابستگی کے رجحانات کیوں ہیں. یہ انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے. یعنی اب جو آزاد کشمیر کے اندر جو جن زی تھی، آزاد کشمیر کے اندر ویسے صرف جنریشن زی نے نہیں کیا، مطلب ینگ لوگوں نے نہیں کیا. ہم نے دیکھا ہے خود آزاد کشمیر کے اندر ہر طرح کے لوگ تھے، بوڑھے بھی تھے، بزرگ بھی تھے، بچے بھی تھے، طلباء بھی تھے، کاروباری لوگ تھے، دکاندار، مطلب ہر طرح کے لوگ تھے. ہر طرح کے لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے اور انہوں نے بہت خوفناک مزاحمت دکھائی ہے. جو انہوں نے کیا ہے وہ اس سے پہلے آزاد کشمیر کے اندر کبھی بھی نہیں ہوا. ہاں بغاوت ضرور ہے آزاد کشمیر میں. 1960 میں غالباً بتایا جا رہا ہے کہ 15,000 لوگ مارے گئے تھے. لیکن یہ اس طرح کا اتحاد اور اتنا پیسفل طریقے سے، اور ویسے میں آپ کو ایک بڑے دل سے یہ بات کہتا ہوں چونکہ میں نے خود بہت زیادہ اس پورے ایپیسوڈ کو بہت باریک بینی سے مانیٹر کیا ہے. آزاد کشمیر کے اندر بھی نیپال والے حالات بن چکے ہوئے تھے. ناظرین ہوا یہ ہے کہ ایک فیصلہ کیا گیا رات تقریباً 4 بجے، یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو کراؤڈ ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے انگیج کیا جائے. کوہالہ کے اس پار یہ کراؤڈ شہر اقتدار کے اندر داخل نہ ہونے پائے. کچھ بڑی امپورٹنٹ کالز ہوئیں. وہاں پہ جو با اختیار لوگ بیٹھے ہوئے تھے مظفر آباد کے اندر، یہ ان کی وزڈم تھی، یہ ان کی بصیرت تھی کہ یہ کراؤڈ مظفر آباد اگر پہنچ گیا تو پھر نیپال بن جانا ہے. دیکھیں کوہالہ سے پیچھے تو ظاہر ہے سڑکیں یا جنگل ہے، وہاں تو کچھ ہو نہیں سکتا تھا. تمام سرکاری عمارتیں، سرکاری املاک جو ہیں وہ بالکل مظفر آباد میں. اور جیسے ہی اس کراؤڈ نے انٹر ہونا تھا مظفر آباد شہر کے اندر، امبورس کے بعد فوری آگے اسمبلی آتی ہے اور یہ ان کو غصہ آتا ہے اسمبلی کو دیکھ کے، یہ سارے اسمبلی کے اندر گھس جاتے، اسمبلی پہ چڑھ جاتے. اور پھر بہت تباہی ہو سکتی تھی، پھر بہت خوفناک صورتحال ہو سکتی تھی. اور ایک دفعہ اگر یہ کراؤڈ مشتعل ہو جاتا تو آپ یقین مانیں چونکہ سروس بند تھی، ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا، تو حالات بہت بگڑ جانے تھے، بہت بڑی تباہی آ جانی تھی. لیکن وہاں پہ جو صاحب اختیار تھے انہوں نے بر وقت بہت اچھے فیصلے بھی کیے. یہ ان کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اس کراؤڈ کو مینیج کیا، انہوں نے ڈائیلاگ کے پروسیس کو شروع کروایا، ورنہ بھائی اینٹ سے اینٹ بج گئی تھی. اور اب صورتحال یہ ہے جی کہ ان کے تمام مطالبات مانے جا رہے ہیں. انہوں نے استعفے طلب کر لیے ہیں وزراء سے،
اور تمام جو وزرائے مہاجرین کے بھی اور دوسرے بھی, یعنی انہوں نے کہا کہ صرف 10 وزیر ہوں گے, مہاجروں کے تو 12 کے 12 بیچارے گئے, 12 تھے نہیں ان کے, میرے خیال میں 5 یا 6 وزیر تھے, وہ بھی سارے گئے, برباد ہو گئے. جو ادھر اپنے جو 53 تھے ان میں سے میرے خیال میں 30-35 وزیر بنائے ہوئے ہیں. آزاد کشمیر کے اندر 10 جو اس کے ضلع ہیں, 10 ضلعوں کے اوپر آپ کو پتہ ہے کتنے وزیر ہیں؟ 35 وزیر بیٹھے ہوئے ہیں. 30-35 وزیر بیٹھے ہوئے ہیں بھائی 10 ضلعوں کے اوپر. 30-35 26 یا 27 سیکٹریز بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں ایکشن کمیٹیز غلط پٹتی ہے, بھائی وہ ٹھیک پٹتی ہے. اب عمل درآمد شروع ہو گیا, استعفے مانگے جا رہے ہیں. 1300 سی سی گاڑی لے کے گھومیں گے ایم ایل اے, کرے نا یہاں پہ کوئی 1300 سی سی پہ جائے گا ایم ایل اے. اب نیلم ویلی راولا کوٹ جائے گا 1300 سی سی پہ. بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی تھی, بڑے بڑے نمبر لگے ہوئے اوپر, ٹرام بڑے بڑے ہارن لگے ہوئے, 2 ڈالے آگے 2 پیچھے. ان کی بدماشی ختم نہیں ہوتی تھی, ان کی گردنوں میں اتنا سریا تھا, یہ سیدھی بات نہیں کرتے تھے عام لوگوں سے. ایسی چپیڑیں پڑی ہیں, ایسی خدا کی مار پھٹکار پڑی ہے ان کو, پیدل ہو گئے, اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں, سامنے نہیں آ رہا کوئی ان میں سے. اور یہ سب کیے ان لوگوں نے کیے. اور اب جی استعفے بھی مانگے جا رہے ہیں, پورا نظام گرے گا. اور اگلے دنوں میں آپ اس سے زیادہ بڑی خبر دیکھیں گے آزاد کشمیر سے. ایک چیز ناظرین میں اس کی وضاحت کرنا بہت ضروری یہاں پہ سمجھتا ہوں, کچھ فیک آڈیوز چلائی جا رہی ہیں, کچھ آڈیوز جس میں جینون بھی ہیں. جیسے وہ پولیس کی آڈیو ہے, اس کے اوپر تو ایک کمیشن بن کے اس کی تحقیق ہو رہی ہے, لیکن پاکستان اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے درمیان نفرت ڈالنے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر آپ یہ بہت باریکی سے دیکھیں, ایسی خوفناک آڈیوز ڈالی جا رہی ہیں. جیسے ایک آڈیو جو ہے وہ چلی ہوئی ہے کہ یہ کوئی آزاد کشمیر کے کوئی کمانڈر ہیں, یہ وہ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں وہ یہ سب کر رہے ہیں اور وہ یہ ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ مارا جائے. جو بھی کشمیری آتا ہے نا, تھانوں میں آتا ہے, ذلیل کریں, کتے کی طرح ذلیل کریں, ناکے لگائیں, ناکوں پہ یہ روکتی ہیں گاڑیاں, ان کو اتار کے تپے ماریں, ان کی پٹائی کی جائے. اچھا, وہ آڈیو ایک پولیس والے کی ہے اسلام آباد کے اندر, اور اس پولیس کے اس کے اوپر ایک تحقیقاتی وہ ٹیم بھی بیٹھ گئی ہے, اس کی تحقیقات ہونے شروع ہو گئی ہیں کہ یہ سب کیوں ہوا. لیکن اس کے علاوہ بھی یہ جو ایک بات پھیلائی جا رہی ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو گاڑیوں سے اتار کے مارا جا رہا ہے, ان کا پھینٹا لگ رہا ہے, یہ نفرت ہے. اور یہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہندوستان کو ہوگا. پاکستان ہماری منزل ہے, پاکستان ہمارا ایمان ہے. ہم جو پاکستان کو گالی دے گا ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں, ہم اس سوچ پہ لعنت بھیجتے ہیں جو پاکستان کے لیے برا سوچے. ہمارے لیے پاکستان ہماری منزل ہے, ہمارا ایمان ہے. اور یہ جو تفریق پھیلائی جا رہی ہے یہ بہت غلط ہے, یہ بہت غلط ہے. اور کشمیری کبھی بھی اس پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہوں گے. اور یہ جو آڈیوز ہیں ان کی تحقیقات ہو رہی ہیں. ہاں ضرور ہوا, ظاہر اسلام آباد پولیس بھی گئی ہوئی تھی وہاں پہ. دیکھیں جب پولیس اور عوام آمنے سامنے ہوتی ہے, جب اس طرح کے اجتماع ہوتے ہیں, پھر پھینٹی لگتی ہے. کشمیریوں نے تھوڑا تمبر کا سوٹا زیادہ استعمال کر لیا, اور اس کے رد عمل میں پھر یہاں پہ پریس کلب کے اوپر بھی حملہ کیا گیا. تو بھائی اس چیز کو یہاں پہ رکنا چاہیے. کشمیری پاکستانی بھائی ہیں, کوئی ڈفرنس نہیں ہے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.